السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، منظومہ لامیہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں یا گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس شعر کی تشریح کی جا رہی تھی، وَالْمُؤْمِنُونَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبَّهُمْ وَإِلَى السَّمَاءِ بِغَيْرِ كَيْفٍ يَنزِلُ، مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے نازل ہوتا ہے، سمائے دنیا کے اوپر اترتا ہے، بغیر کیفن، اس کی کیا کیفیت ہے وہ کیفیت ہم ثابت نہیں کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے نزول کو ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزول کو ثابت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے دیے جا چکے تھے، اختصار کے ساتھ ہم دوبارہ ان کو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مصنف کہہ رہے ہیں والمؤمنون یرون حقا ربہم، یعنی شعر کا جو یہ ٹکڑا ہے نا، اس میں وہ مومنین کی رویت جو جنت میں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی کو اہل جنت دیکھیں گے، اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ یعنی اہل ایمان جو جنت جائیں گے اللہ کے فضل اور ان کے اللہ کی توفیق سے، وہ اپنے رب کو جنت میں دیکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھیں گے۔ اس پر ہمارا اعتقاد ہے اور یقین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اہل جنت دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ کتاب و سنت کے قطعی دلائل سے یہ باتیں ثابت ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، اس دن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے جب جنتی جنت میں ہوں گے تو الی ربہا ناظرہ، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر نظر کا صلہ الی آئے تو اس سے رویت بصریہ مراد ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہ مراد ہوتا ہے، یعنی جنت میں اہل ایمان اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھیں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑی نعمت۔ اس کے مقابلے میں بہت بڑی محرومی ہوگی اہل کفر اور اہل ضلال کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنی رویت سے محروم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 15 ہے کہ کلا، کیوں نہیں، انہم عن ربہم، اس دن یہ لوگ اپنے رب کی رویت سے محروم ہوں گے، حجاب ڈال دیا جائے گا، اور اس حجاب میں وہ عذاب دیے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ دیکھ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ وہ کفار ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اس نعمت کا آپ تصور کیجئے جو اہل ایمان کو حجاب ہٹا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرے گا کہ اپنی رویت سے اللہ تعالیٰ سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو بھی اپنے رویت سے سرفراز فرمائے اور اہل جنت میں سے ہم سب کو بنائے اور دنیا کے اندر جنتی اعمال کرنے کی توفیق ہم سب کو نوازے۔ اس سلسلے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے دنیا کے اندر نیک عمل کیا ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے حسنہ ہے، حسنہ مانے جنت، وزیادہ، اور زیادہ سے کیا معنی مراد ہے؟ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کے چہرے کا دیدار، یہ مراد ہے۔ یہی تفسیر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کا، جن کے بارے میں، جن کے قرآن فہمی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن مجید کے فہم کا علم عطا فرما، تو اسی وجہ سے ان کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور ان کا ایک لقب جو ہے وہ رئیس المفسرین ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے اہل بدعت کے جو اس رویت کے انکار کرتے ہیں، اس رویت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اہل جنت ہوں یا کوئی بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیے، دیکھنا الگ چیز ہے اور ادراک کرنا یہ الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو دیکھا، یہ تو پتا چلا کہ یہاں پہ بلڈنگ ہے۔ اب ہم آپ سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، بلڈنگ دیکھا آپ نے، اس میں کتنے کمرے ہیں ذرا بتائیے، تو آپ کہیے گا بھائی ہم اس کے اندر تھوڑی گئے، یا کمروں کو ہم نے تھوڑی نہ گنا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں وہ بلڈنگ ہے، وہاں پہ موجود ہے۔ تو ادراک کا مطلب ہوتا ہے اس کے ہر چیز کا علم حاصل کرنا، ہر چیز کو سمجھنا۔ تو یہ معاملہ نہیں ہوگا، بس رویت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا انکم ترون ربکم، تم اپنے رب کو دیکھو گے، کما ترون القمر لیلۃ البدر، جس طرح سے تم سورج کو، چاند کو دیکھتے ہو 14ویں کے چاند کو، یعنی 14 تاریخ، جو جس دن چاند جو ہے مکمل ہوتا ہے، کہ اس دن جس طرح سے تم چاند کو دیکھتے ہو اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بہت آسانی سے چاند کو دیکھ سکتے ہو، کہ اسی طرح تم دیکھو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کما ترون الشمس لیس دونہا سحاب، کہ اگر بادل نہ ہو آسمان میں تو جس طرح سے تم سورج کو دیکھتے ہو، کہ اسی طرح سے دیکھو گے، نہایت اطمینان کے ساتھ، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آرام کے ساتھ تم اس کو دیکھو گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہا کہ ہذا اعظم نعیم، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اہل جنت کو حاصل ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ جس رب کو بغیر دیکھے ہوئے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، جس رب کے لیے عبادتیں کی تھی زندگی بھر کی، آج اس رب کے چہرے کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے کتاب و سنت کے ان دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، اس لیے کہ یہ کتاب و سنت کے نصوص سے یہ چیزیں ثابت ہے، کتاب و سنت کے نصوص سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ثابت ہیں کہ مومنین قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی کا دیدار کریں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو لوگ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، وہ رویت کا انکار کرتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل فغضب غضبا شدیدا، بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ من قال بان اللہ تعالی لا یرا فی الاخرہ، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، فقط کفر، اس نے کفر کیا، علیہ لعنت اللہ،
اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اللہ کا غضب ہو اس شخص کے اوپر جو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ امام لالکائی نے شرح اصول الاعتقاد کے اندر اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا جائے گا۔ امام مالک نے کہا السیف السیف، تلوار، تلوار یعنی یہ ارتداد ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھا جائے گا قیامت کے دن، اس کے چہرے کا دیدار نہیں ہوگا، کہا وہ مرتد ہے، مرتد۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ منظومہ ہے جو ہم نظم کی تشریح کر رہے ہیں، ان کا مجموع فتاوی میں یہ کہتے ہیں والذی علیہ جمہور السلف، جس کے اوپر سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، کہا ان من جحد رؤیت اللہ فی الدار الاخرہ فہو کافر، جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار کا قیامت کے دن انکار کرے وہ آدمی کافر ہے۔ اسی طرح سے امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ وہ کہتے ہیں من زعم ان القرآن مخلوق فہو کافر، جو آدمی یہ کہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ ومن زعم ان اللہ لا یرا، جو آدمی یہ عقیدہ رکھے، یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا، اس کی دیدار نہیں ہوگی، فہو کافر، وہ آدمی کافر ہے۔ ومن زعم ان اللہ لم یکلم موسیٰ، اور جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام نہیں کیا ہے، حقیقی کلام، فہو کافر، کا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جی یہ سلف کے اقوال ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آئیے، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں وہ کون ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں، اور اس کا جواب کس طرح سے دیا جائے گا، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کا قیامت کے دن انکار کرنے والے جو فرقے ہیں دنیا میں، گمراہ فرقے، جہمیہ، معتزلہ، رافضہ، رافضہ منے جن کو شیعہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ایک فرقہ ہے خاص کر کے عبادیہ، یہ فرقہ، اور یہ سب کے سب ان کی حجت اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے رؤیت ثابت کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھا جائے گا، اگر ایسا کہو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں تم نے محدود کر دیا، اس کو کہتے ہیں جہت۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا جہت، کس جہت پہ ہے، تو کوئی کہتا ہے وہاں کھڑے ہو تو وہاں سے بائیں جہت پہ جاؤ، وہاں سے پورب کی طرف جاؤ، وہاں سے پچھم کی طرف جاؤ۔ تو کہا جب مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک جہت میں ہوگا، ایک جہت میں ہوگا، تو اور اللہ کے لیے جہت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رؤیت نہیں ہوگی، یہ ان کا قول ہے۔ اور اس میں ایک نام آپ کے سامنے جہمیہ، آپ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، معتزلہ کے بارے میں بھی بتا چکے ہیں۔ یہ رافضہ عباضیہ کا ذکر آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک فرقہ ہے عباضیہ، اس کے مؤسس، اس کا جو مؤسس ہے وہ عبداللہ ابن عباد التمیمی ہے، اور اس کے جو عقائد ہیں نا، باطل عقائد، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ، اس فرقے کے لوگ، اور کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ ہو اور ظلم کر رہا ہو تو اس سے خروج کیا جا سکتا ہے، امیر سے خروج کیا جا سکتا ہے، یعنی بغاوت کی جا سکتی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں قیامت کے دن، کہ قیامت کے دن مومنین کو رؤیت نہیں ہوگی۔ اور آخرت کے بعض مسائل کی یہ تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں میزان نہیں ہے، صراط نہیں ہے، پل صراط نہیں ہوگا، میزان نہیں ہوگا، یہ سب مجازی چیزیں ہیں۔ اور مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ کافر ہے، یا تو خالد مخلد فی النار ہوگا، ہے نا، مرتکب کبیرہ، یا نہیں تو دنیا میں وہ توبہ کرے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہیں ہوگی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہیں ہوگی. یہ اس گمراہ فرقے کا یہ عقیدہ ہے نا. شہرستانی کی کتاب ہے الملل والنحل، اس کے اندر انہوں نے الملل والنحل، اس کے اندر انہوں نے اس کے پورے عقائد کا ذکر کیا ہے، جس کا تھوڑا سا یا جس کا خلاصہ کہیے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب دیکھیے، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے لیے دیدار کو ثابت کیا جائے کہ مومنین اللہ کو دیکھیں گے تو اس سے جہت لازم آئے گی. اب غور کیجئے گا، سلف رحمہم اللہ بھی جہت کا انکار کرتے ہیں اور جہت کو ثابت بھی کرتے ہیں. کوئی آدمی اگر مطلق طور پہ یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، وہ آدمی کافر ہے، یہ جان لیجئے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو جہت علو حاصل ہے، علو ہے، بلند ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علو مطلق حاصل ہے. اسی لیے اس خاتون کو جو لونڈی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا این اللہ، تو اس نے اشارہ کیا، کہا فی السماء، آسمان پہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ ہے. غور کیجئے، آسمان پہ، تو یہ جہت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہت علو حاصل ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی جہت نہیں ہے، ان سے تفصیل پوچھی جائے گی. کوئی جہت نہیں کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، پورب پچھم اتر دکن مراد لے رہے ہو یا جہت علو مراد لے رہے ہو؟ اگر وہ کہے نہیں علو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسا کہ کون لوگ کرتے ہیں ایسا، کہا یہ وحدت الوجود والے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہر جگہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جدھر دیکھو، دایاں بایاں اوپر نیچے ہر طرف. کہنا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جہت علو حاصل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علو مطلق حاصل ہے، اور اپنے مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جدا ہے، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اپنے مخلوق سے جدا ہے. کیا مطلب مخلوق سے جدا ہے؟ اب مثال کے طور پہ چھت ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھت ہے. اگر لا قدر اللہ یہ چھت ٹوٹ گئی تو ہم نیچے گر جائیں گے، نیچے چلے جائیں گے، چھت اگر ٹوٹ گئی تو کہا اللہ سبحانہ و تعالی عرش پہ مستوی تو ہے، لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں ہے. اگر عرش نیچے سے سرک بھی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، مخلوق کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، اور عرش مخلوق ہے، آپ سب کو معلوم ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فوق سبع سماوات، ساتوں آسمان کے اوپر ہے، بائن من خلقہ، اور اپنے مخلوق سے، بائن مانے جدا، بائن مانے جدا، اپنے مخلوق سے جدا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علو مطلق حاصل ہے. اس سلسلے میں کتاب و سنت کی اتنی دلیلیں موجود ہیں، اتنی دلیلیں موجود ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہے، شمار کرنا مشکل ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے النونیہ، اس کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 72 سے لے کر کے 111 تک، 72 سے لے کر کے 111 تک پڑھتے چلے جائیے. صرف اسی مسئلے کو انہوں نے ثابت کیا ہے کتاب و سنت کے دلائل سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علو مطلق، بلندی حاصل ہے، بلندی حاصل ہے. تو جہت کا انکار بھی کرنا ہے اور اس بات بھی کرنا ہے، باقی جہتوں کا انکار کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین پہ ہے نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورب پہ ہے نہ، پچھم پہ ہے نہ، اتر ہے، دکھن ہے نہ، اوپر ہے کہاں؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اپنے مخلوق سے جدا ہے. اس جہت کو ہم ثابت کرتے ہیں. یہ پہلی دلیل ہوئی جس دلیل کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. ان بدعتی فرقوں کے مبتدعہ کی دوسری دلیل، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی رویت کا انکار کرتے ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ اس سے جہت لازم آئے گی، اس دلیل کا جواب دیا جا چکا. دوسری دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر، حضرت موسیٰ نے کیا سوال کیا تھا؟ اے اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، 143 نمبر کی آیت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، لن
یہ نفی تعبید کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے نفی ہو گئی، کبھی بھی تم نہیں دیکھ سکتے، کبھی بھی تم نہیں دیکھ سکتے، یہ مانا ہوا، یعنی لن ترانی ابدا، کبھی بھی تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس پر کیسے آپ رد کیجئے گا؟ لن ترانی میں کبھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا میں بھی نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، جنت میں بھی نہیں دیکھ سکتے، کہیں نہیں دیکھ سکتے، یہ مانا ہوا۔ اب اس کا جواب اہل علم نے کس طرح سے دیا ہے دیکھیے، کئی طریقوں سے دیا ہے۔ پہلا طریقہ اہل علم کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ لن جو ہے یہ نفی تعبید کے لیے نہیں آتا، لن ترانی، لن میں یہ جو لن جو ناصبہ ہے کا یہ نفی تعبید کے لیے نہیں آتا ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اہل بدعت جو ہے نا، صرف ایک چیز دیکھ لیا بس اس کو لے کر کے دوڑے گا، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ لوگ، نصوص کو جمع کبھی نہیں کرتے، کبھی جمع اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کسی کو بھی دیکھیے گا کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہوا ہے، یہاں کی یہ بات ہے، تو بھائی اس کے علاوہ بھی تو کہیں کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی تو آپ دیکھیے، کہا نہیں نہیں، یہ چیز ہو گئی، ایک چیز آ گئی، بات آ گئی، علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور یہی ان کے گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رویت کو معلق کیا ممکن چیز کے اوپر، اور وہ چیز ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ کہا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنے مکان پر باقی رہا، اپنی جگہ پر صحیح سالم رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم عنقریب مجھے دیکھ لو گے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑے رہ جائے، ویسے ہی صحیح سالم رہ جائے، تو حضرت موسیٰ کو رویت حاصل ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی ممکن چیز کے اوپر کسی کام کو لٹکایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بھی ممکن ہے۔ مثلا آپ کسی کے پاس جائیں اور کہیں کہ مجھے آپ سے اس کام کی ضرورت ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، وہ کہے دیکھو یہ آسمان ٹوٹ کر کے زمین کے اوپر گر پڑے اور زمین آسمان دونوں مل جائیں آپس میں، تب بھی یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یا وہ یہ کہے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، اس میں جتنے پتھر ہے اس کو اٹھا کر کے ادھر کنارے رکھو، رکھ دو گے تب بھی یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے آج شام اگر تم آ کر کے مجھ سے ملاقات کرو تو تمہارا یہ کام کر دیں گے، تمہارا یہ کام کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملاقات کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے، یعنی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو ممکن چیز کے اوپر معلق کیا جائے تو اس کام کا پایا جانا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنِ انظُرْ، دیکھو اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنے جگہ کے اوپر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھ کو دیکھ لو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ تیسری چیز، اگر رویت مستحیل ہوتی، دیکھنا ناممکن ہوتا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوال ہی نہیں کرتے، کیونکہ حضرت موسیٰ نبی تھے، کوئی ایسے ویسے معاملات نہیں تھے۔ جب یہ چیز ہوتی کہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا ان کے جانب سے۔ یہ تین جواب دیا۔ تب کہیے گا لن ترانی کا کیا معنی، پھر کیا معنی آپ کیجئے گا؟ تو کہا لن ترانی فی الدنیا، تم دنیا میں مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ حدیث مرفوع ہے اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یرا احد منکم ربہ، تم میں کا کوئی آدمی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا ہے حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہے حدیث کے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یرا احد منکم ربہ، تم میں کا کوئی آدمی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا حتی یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔
تو پتہ یہ چلا کہ رویت آخرت میں ممکن ہے، آخرت میں ممکن ہے، لیکن دنیا میں غیر ممکن ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ صلاحیت ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے، جو ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ تو پتا چلا کہ لن جو ہے یہ تعبید نفی کے ہمیشگی کے لیے نہیں آتا، یہ معتزلہ کا قول ہے، اور زمخشری اس کی تفسیر ہے۔ زمخشری اپنے تفسیر میں اسی کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، رویت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت نہیں ہو سکتی، رویت ہوگی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور یعنی اس دلیل کا جو جواب وہ دیتے ہیں، کون؟ یہ باطل فرقے جواب دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کہا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے۔ اس کو بھی زمخشری نے ثابت کیا ہے، کہا سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے، اب اس کے علاوہ کیوں آپ رویت کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پھر اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ کامیاب ہو گیا، تو اب دوسری بات کیوں لاتے ہیں؟ بہرحال اسی لیے اہل علم اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ کہیں پر کوئی شبہ ایسا وہ پیدا کرے اور انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے تو وہ پھر قیامت تک اس کے دل میں باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ اس شبہ کو اپنے سے وہ دفاع کر سکے، اپنے سے دور کر سکے۔ اچھی بات ہے۔ اب اگر لن جو ہے، حرف لن یہ تعبید نفی کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 95، کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ان سے کہو کہ اگر یہ حق پر ہے تو موت کی تمنا کریں، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیے لن ناصبہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بیان کیا ہے، یعنی موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اگر لن جو ہے تعبید نفی کے لیے آتا تو یہ مشرکین کبھی بھی نہیں کرتے تمنا، لیکن قرآن مجید کی دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کو عذاب ہوگا تو وہ تمنا کریں گے موت کی، کہیں گے وَنَادَوْا يَا مالک، پکاریں گے اے مالک، اے داروغ جہنم، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، اپنے رب سے سفارش کرو کہ ہم کو موت دے دے۔ اب جب لن کو تم تعبید نفی کے لیے مانتے ہو تو اس آیت کا کیا جواب دو گے؟ آخرت میں یہ مشرک تمنا کریں گے موت کی، جبکہ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اس سے مراد دنیا میں مشرک یہ چاہتا ہے کہ ہم کو 1000 سال کی زندگی مل جائے، اس سے زیادہ زندگی مل جائے، کبھی مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں چاہتا، موت کا تصور اپنے اندر وہ پیدا نہیں کرتا۔ اگر یہ تصور ہوتا مرنے کا اور حساب و کتاب کا تو وہ پھر مشرک کیوں رہتا، کافر کیوں رہتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دوسری دلیل ہوئی اہل سنت والجماعت کی، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حرف لن جو ہے یہ تعبید نفی کے لیے نہیں آتا۔ تعبید مانے ہمیشہ جی، ابدا، ہمیشہ ہمیش جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی نفی کے لیے، نفی کے دوام کے لیے نہیں آتا۔ اور اگر نفی کے دوام کے لیے مانو گے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور جب جہنم میں جلنا شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، تو یہ تمنا کریں گے کہ اللہ موت دے دے، اللہ موت دے دے۔ تو یہاں مراد کیا ہوگا؟ تعبید سے مراد حیات میں، اپنی زندگی میں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی لیے ابن مالک بہت بڑے نحوی ہیں، نحوی عربی گرامر کے جاننے والے، ان کا نام محمد ابن عبداللہ ابن مالک جمال الدین الطائی الجیانی الشافعی النحوی ہے، امام اللغہ، لغت کے امام ہیں یہ کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے الفیہ مالک کے اندر، یہ شعر ہے، کہتے ہیں وَمَنْ رَآ النَّفِيَ لَن مُؤَبَّدًا، جو آدمی یہ کہتا ہے
کہ لن کے ذریعے سے کسی چیز کی نفی کر دی جائے تو تعبید مراد ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے فَقَوْلُهُ اُرْدُدْ، اس کے قول کو اس کے منہ پر دے مارو. غلط. وہ آدمی عربی لغت کو جانتا نہیں ہے، عربی الفاظ کے نزاکتوں سے واقف نہیں ہے. وَخِلَافُهُ اُرْدُدَا، اور جو اس کے مخالف بات کہے اس کی تائید کرو، اس کی تائید کرو. سمجھ گئے؟ ٹھیک. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. اور یہاں بھی جو ہے نا لفظ لن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا. لن یخلقوا ذبابا، مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر لن کو تعبید نفی کے لیے آپ نہیں مانیں گے تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ آج اڑنے والے ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، ڈرون بنا رہے ہیں، پنڈبی بنا رہے ہیں، سمندر کے نیچے غوطہ لگا کر کے وہاں کی چیزوں کو یہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ مکھی بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے چل کر کے سائنسداں مکھی کو بھی پیدا کر سکتے ہیں. پھر یہ معنی مراد لیجئے. اگر لن تعبید نفی کے لیے نہیں آتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ سائنسداں ایک مکھی بنا کر کے پیش کریں؟ ہم کہیں گے پھر تمہارا یہاں پر وہی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ تم آیت کے ایک ٹکڑے سے استدلال کرتے ہو، آگے کی باتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ چرا کر لے جائے، منہ میں ڈال کر کے لے جائے، تو اس کو یہ چھیننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، سلب کر لے، تو اس کے منہ سے یہ اپنی چیز جو وہ لے کر جا رہا ہے، اس کو جا رہی ہے مکھی، اس کو یہ نہیں لے سکتے. اور آپ سب کو معلوم ہے، اہل علم کہتے ہیں، اطباء جو اس کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکھی کے لعاب کے اندر، اس کے تھوک کے اندر، لعاب مانے اس کا تھوک، اس کے تھوک کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جس چیز پہ منہ لگائے وہ چیز فوراً ختم ہو جاتی ہے، فوراً ختم ہو جاتی ہے اور وہ مٹ جاتی ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کو پکڑ بھی لے تو اس کے منہ سے وہ چیز نہیں چھین سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بنائی ہوئی چھوٹی سی حقیر مخلوق ہے. اگر ثقلین جمع ہو جائیں جنات و انسان تو اس کے منہ سے چھینا ہوا مال یہ حاصل نہیں کر سکتے اس مکھی سے. تو جب وہ تم نہیں کر سکتے ہو، کیسے مکھی کو بنا سکتے ہو، مکھی پیدا کر سکتے ہو؟ یہ معنی یہاں مراد ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح سے اہل علم نے ان کے شبہات کا جواب دیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومنین اپنے رب کو جنت میں دیکھیں گے، اور یہ دلائل سے ثابت ہے، قطعی دلائل سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اور جو کچھ بھی یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ رویت ممکن نہیں ہے، وہ دنیا کے معاملے میں اگر ہے تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حدیث ہے. اور جہاں کہیں بھی نصوص میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یہ سب دنیا کے معاملات کے اوپر محمول کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہو یہاں تک کہ تم مر جاؤ، حتی یموت، تمہاری موت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا نہیں دیکھا، معراج میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف رہا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پوچھا؟ صحابہ نے سوال کیا، حل رأیت ربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہوا نور انا اراہ، یعنی وہ نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ انا اراہ یعنی کیف اراہ، کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟
یہ استفہام ہے استبعاد کے لیے، یعنی نہیں دیکھ سکتے اس کو، اس لیے کہ انسانیت کی ترکیب جو ہے، بشری جسم کی جو ترکیب ہے دنیا کے اندر، یہ اس کی طاقت اور اس کی صلاحیت نہیں رکھتی. اسی لیے صحیح حدیث ہے حجابہ النور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حجاب نور ہے. لو کشفہ، اگر وہ اس کو کھول دے، لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ، دنیا میں جو کچھ ہے جل کر کے خاک ہو جائے، سب ختم ہو جائے اگر حجاب ہٹا دیا جائے. تو حجاب اگر ہٹا دیا جائے تو اتنا عظمت ہے، اتنا جلال ہے اس کے اندر کہ سب کچھ ختم ہو کر کے رہ جائے. لہذا انسان دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے، جو دنیاوی بناوٹ ہے اس کی وہ نہیں دیکھ سکتا. اور بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے لیلۃ الاسراء میں، معراج میں، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک راجح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے، معراج میں نہیں دیکھا ہے. امید کہ یہ باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب ایک بات باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ یہ بات ایک باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، جس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر ائمہ نے بیان کیا ہے. علماء کے نزدیک اس حدیث کے صحیح ہونے اور اس کے ضعیف ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے نا. دونوں طرح کے اقوال اہل علم کے پائے جاتے ہیں، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے دیکھیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات، ایک روز فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، یعنی تاخیر سے نکلے فجر کی نماز. حتی کدنا نتراء عین الشمس، یہاں تک کہ ہم لوگ اب سورج دیکھ لیتے. یہ حالت ہو گئی کہ اب سورج طلوع ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. فخرج سریعا، پھر تیزی سے آپ نکلے. فثوب بالصلاۃ، نماز کے لیے اقامت دی گئی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. وتجوز فی صلاته، اور ہلکی نماز ادا کی. عام طور پہ فجر میں لمبی قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکی قرات کی، کم آیتوں کی تلاوت کی. فلما سلم، جب نماز سے آپ فارغ ہوئے، دعا بصوتہ، آپ نے بلند آواز سے کہا. فقال لنا، کیا کہا؟ علی مصافکم، اپنے اپنے صفوں پر ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے. کما انتم، جیسے ہو ویسے ہی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، کوئی آدمی اٹھ کر نہ جائے. ثم انتقل الینا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانب متوجہ ہوئے اور کہا اما انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغدات، اب میں تمہیں وہ وجہ بتلاتا ہوں کہ آج فجر میں کیوں تاخیر سے نکلا. انی قمت من اللیل، رات کی نماز میں ادا کر رہا تھا یا رات کو سو کر کے بیدار ہوا. فتوضأت، میں نے وضو کیا. فصلیت ما قدر لی، اللہ تعالی نے جتنے میرے مقدر میں لکھا تھا
اتنی نماز ہم نے ادا کی. یہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں فنعست فی صلاتی، نماز میں نیند کا غلبہ ہو گیا تو فس فس تو نماز جو ہے میرے اوپر کیا ہو گئی، بھاری ہو گئی. تو اتنے میں مجھے نیند آ گئی نماز سے فارغ ہونے کے بعد. فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو ایسے میں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھا فی احسن صورت، بہترین صورت میں. فقال یا محمد، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اے محمد. قلت لبیک ربی، میں نے کہا حاضر ہوں اے رب. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ملأ اعلی کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں، کس بات پہ ان کا جھگڑا ہو رہا ہے. قلت لا ادری رب، لا ادری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی. قالها ثلاثا، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس بات کے اوپر ملائے اعلیٰ کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں، میں نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا. فرأیتہ، تو میں نے دیکھا، وضع کفہ بین کتفی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ہتھیلی کو میرے دونوں مونڈوں کے درمیان رکھا. حتی وجدت برد اناملہ بین ثدیی، یہاں تک کہ میں اس کے انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے درمیان محسوس کیا. فتجلی لی کل شیء، کل شیء وعرفت، میرے سامنے ہر چیز ظاہر ہوئی اور میں اس کو جان گیا. فقال یا محمد، پھر اللہ نے کہا اے محمد. قلت لبیک رب، میں نے کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، تاکہ اس بات کے اوپر ملأ اعلی کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں. قلت، میں نے کہا، فی الکفارات، کفارات کے اوپر. قال وما ہن، اللہ نے کہا کہ وہ کیا ہیں. قلت، میں نے کہا، مشی الاقدام الی الجماعات، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کر کے جانا، یہ کفارہ ہے. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ کفارہ ہے. واسباغ الوضوء فی المکروہات، اور ناپسندیدگی کے عالم میں مکمل وضو کرنا. اب جو موسم آ رہا ہے جاڑے کا موسم، انسان کے لیے صبح صبح پانی چھونا ایک دم ناگوار ہوتا ہے. جس کے پاس انتظام ہے گیزر وغیرہ کا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے ہی ہے اور ٹنکی کا پانی آ رہا ہے اوپر سے تو یوں لگتا ہے کہ انگلیاں کٹ جائیں گی. ایسے میں وہ آدمی مکمل وضو کرے، پورا وضو کرے. یہ کہا وہ اسباغ الوضوء فی المکروہات. قال ثم فیما، پھر اللہ نے پوچھا کہ اور کس بات کے اوپر. تو قلت اطعام الطعام، کھانا کھلانا. ولین الکلام، نرم گفتگو کرنا. والصلاة باللیل والناس نیام، رات کو نماز ادا کرنا اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. قال سل، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سوال کرو مجھ سے، مانگو، کیا مانگتے ہو. قلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں نیکی کے کام انجام دیتا رہوں یہ سوال تجھ سے کرتا ہوں. وہ ترک المنکرات، برائی کے کاموں کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، یہ سوال کرتا ہوں. وحب المساکین، مسکینوں کی محبت میرے دل میں آ جائے اس بات کا سوال کرتا ہوں. وان تغفر لی وترحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما اس بات کا سوال کرتا ہوں. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ، اے اللہ اگر تو کسی قوم میں دنیاوی فتنے کا ارادہ رکھتا ہے فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونَ، تو مجھ کو موت دے دے فتنے سے بچاتے ہوئے. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور جس سے تو محبت کرتا ہے اس کی محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ، اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جس عمل کے ذریعے سے تیری محبت حاصل ہوتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حق، یہ حق بات ہے. فدرسوها، اس کو سیکھو. ثم تعلموها، اور پھر اس کو لوگوں کو سکھاؤ، اس کو بتاؤ. اس حدیث کے سند میں اہل علم نے بہت اختلاف کیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 3169 نمبر کی یہ حدیث نقل کی ہے. بہرحال اس میں کچھ باتیں ہیں، اس کا ذکر ہم کل کے درس میں کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے،
ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔